خواجہ صاحب پہلے تو بتائیں جو آپ نے کہا پریکٹیکلی کس طرح مشکل تھا یہ، یعنی آپ نے کہا نا کہ بھائی، اور میں نے بھی کہا کہ یہ بات بالکل مشہور تھی اس پارٹی کے بارے میں، تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا جب آپ چلے گئے اس پارٹی میں؟ پھر آپ کو کیا لگا کہ میں چھوڑ دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یا آپ نے کبھی کسی سے اظہار کیا کہ یار میں پارٹی چھوڑنا چاہتا ہوں؟ سامنے سے رد عمل ایسا ہے کہ آپ نے کہا بھائی چھوڑ دو، پھر نہیں چھوڑتا ہوں پارٹی، کیا ہوا؟ جی خواجہ سہیل صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ جی دیکھیں یہ تو ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، جس کی وجہ سے ہم پارٹی سے چھوڑ بھی گئے، نکل بھی گئے۔ آج اگر فیصل سبزواری بھائی میرے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات غلط کر رہا ہوں، تو فیصل سبزواری بھائی سے یہ بات حلفیہ پوچھ لیجئے کہ جب وہ امریکہ چلے گئے تھے اور ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے تھے۔ یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، دیکھیں یہ اور میں ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے، چھپا نہیں سکتے ایک دوسرے سے۔ یہ 1 سال یا 1.5 سال تک امریکہ میں رہے، اور یہ کراچی کے اندر تو کیا، کراچی میں اپنے گھر کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، فون پہ بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خود اس بات کے گواہ ہیں، لیکن یہ اپنے ضمیر سے خود جواب دیں گے۔ رہا سوال یہ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی جو ہے، اچھا یعنی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے پریشر سے جس کی وجہ سے آپ یہ پارٹی چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے شروع یہاں سے کیا کہ جناب، نہیں یہ اس کے خود گواہ ہیں، یہ خود اس کے گواہ ہیں۔ اب دفعال یہ آ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کی یا پیپلز پارٹی گواہ کس چیز کے ہیں؟ کیا آپ نے ان کے سامنے کسی کو کہا تھا کہ میں پارٹی چھوڑنا چاہتا ہوں اور سامنے سے کوئی دھمکی آ گئی؟ کس چیز کے گواہ ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کے ساتھ جو ہوا واقعہ، وہ تو ان کے ساتھ ہوا نا، وہ ان سے پوچھئے۔ آپ نے بڑا اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں اس پارٹی میں چلا تو گیا، نکلنا ممکن نہیں تھا، تو میں نے اس میں پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی سے خواہش ظاہر کی؟ میں نے بلکہ پارٹی سے نکلنے سے پہلے 1 سال پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب کو جا کے ان کے جو گھر ہے لال قلعہ کے سامنے، اس کے اوپر ان سے میٹنگ کی، اور میں نے ان سے کہا، اور میں نے کہیں پر ریکویسٹ بھی کی کہ میں ان سے نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کیا جواب آیا؟ اور میں آپ کو جواب یہ آیا کہ اس وقت کیونکہ ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور رینجرز جو ہے وہ کنٹرول کر چکی تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کنٹرول کر چکی تھی، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فون کال کے اوپر رینجرز کی گاڑی جو ہے آپ کی پروٹیکشن دینے کے لیے آ جاتی تھی۔ اس بات کا سارا شہر گواہ ہے، جو بھتہ بند ہوا اور دوسرے معاملات ختم ہوئے، تو مجھے جہاں موقع ملا، اس سے پہلے ماحول ہی ایسا تھا کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا، جب آپ نے پوچھا، جب تب ماحول بہتر ہو چکا تھا اور تب یہ ہوا۔ اور دوسری بات، پھر میں محمود صاحب کی طرف جاتا ہوں، یہ آپ نے شروع ہی گفتگو یہاں سے کی کہ جناب دیکھیں نا مصطفیٰ کمال صاحب نے ٹیک اوور کر لیا، یہ مہاجروں کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے، چونکہ آپ نے بات کی اس لیے میں اس کو کوٹ کر کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی نے پھر جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ مہاجروں کے ساتھ ایم کیو ایم نے کبھی اچھا نہیں کیا، تو پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کیا۔ آپ مطمئن ہیں کہ یار یہ دیکھو نا، یہ ہے جماعت، انہوں نے کیا مہاجروں کے لیے، ایم کیو ایم والے تو خالی ڈرامے بازی کرتے ہیں بس۔ جی سہیل صاحب، میں آپ سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو جب پہلی بار میئرشپ آئی، تو انہوں نے اردو سپیکنگ کو میئرشپ دی۔ وہ تو پہلی بار آئی نا، لیکن سندھ میں حکومت تو الحمدللہ میرے بچپن سے ہے نا، تو تب انہوں نے اتنا کام کیا کہ آپ کہہ سمجھے کہ یار دیکھو انہوں نے کیا مہاجروں کے لیے کام، یہ ایم کیو ایم نے کیا کیا یار؟ کیا مہاجروں کو ہم نے منسٹریاں نہیں دی؟ مہاجروں کو ہم نے کیا سیٹیں نہیں دی؟ ہم نے سب چیزیں دی۔ یہ تو اپنا پیمانہ یہی ہے، تو ایم کیو ایم نے تو پھر گورنرشپ دے دی، پھر تو مطلب اس سے کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں کام آپ مطمئن ہے کہ پیپلز پارٹی نے صحیح کام کیا ہے؟ دیکھیں گورنرشپ جو دے دی وہ بھی ایک پارٹی کے 3 دھڑے جب بنے، تو جس جگہ پہ مجھے ہٹنا پڑا پارٹی سے، کیونکہ میں فاروق ستار اور کامران ٹسوری کے ساتھ تھا، تو بات یہ ہے کہ وہ مخالفتیں اتنی اندر بڑھ گئیں۔ آج آپ یہ دیکھیے، وسیم اختر چھوڑ کے چلے گئے، عامر خان چھوڑ کے چلے گئے، اور سینکڑوں لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ آج بھی کراچی کو کیا حق دیں گے؟ وسیم اختر چھوڑ چکے ہیں؟ اچھا میں ٹھیک ہے، اوکے۔ اور وسیم اختر عامر خان چھوڑ چکے ہیں؟ میری اطلاع تو یہی ہے، اور کافی عرصے سے وہ میرے نہیں خیال ہے کہ وسیم اختر اور عامر خان پارٹی چھوڑ چکے ہیں فیصل سبزواری صاحب؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کی طرح غلط ہے بھائی خواجہ سہیل صاحب، کون بتا رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں ایک چیز، وسیم آپ کے اور بھی مہمان ہیں، میں صرف ایک چیز، ہاں کوئکلی، پھر محمود صاحب بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، بس صرف ایک احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، کسی دن نہیں، میرے خیال میں اب فیصل بھائی جو ہے مجھ سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آگے چل پڑیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے بات کمپلیٹ کرنے کا ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ بات آج بہت ابھی آپ نے کہا کہ والی ایم کیو ایم نہیں، اب بات ہوگی، مسئلہ نہیں۔ میں کچھ اور، ہاں تو اب اس لیے میں ڈر خوف نہیں ہے نا۔
میں صرف یہ کہہ رہا تھا. تو اس لیے میں بات کمپلیٹ یہ کرنا چاہتا ہوں وسیم بادانی بھائی کہ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ریٹن معاہدہ کیا تو جب یہ ایک میری سیٹ نہیں لا سکے تو آگے جا کے یہ کراچی کو کیا حق دلوائیں گے؟ چلو نوٹڈ، ٹھیک ہے جی فیصل آپ کمپلیٹ یہ بیساکھیاں لے کے گھوم رہے ہیں. نوٹڈ. فیصل صاحب اپنا کامنٹ کر لیں پھر میں آنا آگے. نون کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے نوٹڈ جی. محمود فیصل صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر میں محمود صاحب. بس میں ایک تو یہ جو انہوں نے میرے حوالے سے بات کی تھی، میں کبھی 1.5 سال کے لیے پاکستان سے نہیں گیا تھا، اور شاہ زیب نے پورا سیگمنٹ کیا تھا. ہاں جی تھریٹ تھا مجھے لندن سے، یہ تو میں نے نہیں کہا تھا، شاہ زیب نے اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے کہا تھا. اور وہ اس کے بعد میری پارٹی نے مجھے کہا کہ واپس رہیں، اور جس دن کہا میں اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کے واپس آ گیا تھا. وسیم آپ خود بھی ذاتی طور پہ بھی گواہ آپ میں آیا تھا. لیکن خواجہ سہیل صاحب میرے محترم، میرا ذاتی تعلق داری بھی رہی ہے بھی ہمارے کہ بھائی یار اتنی بری اسی ایم کیو ایم جو کہ رینجرز کا آپریشن اور بندوقیں چلی گئیں اور سب ہم فارغ ہو گئے تھے آپ کے بھائی، اس کے باوجود آپ 2018 میں اسی ایم کیو ایم کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑے تھے بھائی. چلے خیر آپ کو مبارک ہو پیپلز پارٹی. اور مجھے کوئی نہیں ہے، ان کے سارے جتنے ہمارے دوست گئے ہیں ہم نے سب نے کئی سال نہیں کئی دہائیاں ایک ساتھ کام کیا، مل کے بیٹھ لیں گے. چلو اچھی بات. قصہ ایک مختصر سا ہے. اس شہر میں نہ فیصل سبزواری کو ووٹ پڑے گا نہ خواجہ سہیل کو ووٹ پڑے گا. اچھا وہ ہینگ ہو گیا شاید کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں کہ میرے کہیں جانے سے یا کسی کے کہیں آ جانے سے اس جماعت کی مقبولیت پہ کیا فرق پڑتا ہے. روڈ بھی ہیں فورڈ بھی ہیں، الیکشن ہوگا دیکھ لیں گے. چلو دیکھتے ہیں، اللہ کرے 8 فروری کو دیکھیں.